قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غدیر خم کے نام سے ایک مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو لے کے ایک باطل گروہ اور باطل نظریات اور عقائد کے حامل افراد اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں، اور اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر استدلال کرتے ہیں، اور اسی غدیر خم والی حدیث کو لے کر باقی خلفائے راشدین میں سے جو خلفائے ثلاث ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بھی لعن طعن کی جاتی ہے، اور ان پہ بھی یہی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اصل میں قابض تھے، غاصب تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت بلا فصل تھی اس پہ قبضہ کیا اور خود خلیفہ بن بیٹھے۔ جبکہ اس حدیث غدیر خم کے جب ہم پس منظر کو دیکھتے ہیں، جب اس کے شان ورود کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور کس موقع پہ اور یہ الفاظ کیوں کہے تھے، جب اس کی پوری ہم روایت کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے شان ورود کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں، تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ اس سے جو استدلال باطل عقائد والے کرتے ہیں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو قدرت پیدا ہو چکی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس حدیث کا پورا پس منظر اور شان ورود کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا، اور اس یمن بھیجنے کا مقصد خمس کی وصولی تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک عامل بنا کر بھیجا کہ جو ہمارے غنیمت میں سے خمس ہوتا ہے، 5واں حصہ ہوتا ہے، اس کی وصولی کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 10 رمضان المبارک کو مدینہ سے یمن کی طرف چلے گئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذی الحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد مزید جو 4 دن تھے وہی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ان 4 دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے خمس کی وصولی کے بعد واپس مکہ مکرمہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یمن کے سفر میں دیگر ساتھی تھے، ان کے دل میں کچھ قدرت اور کچھ شبہات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیدا ہو چکے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اظہار کیا اس کا۔ جب انہوں نے اس قسم کا اظہار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویب فرمائی اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بھی شبہات تھے وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن حج کے سفر سے واپسی کے موقع پر دوران سفر ان باتوں کا دوبارہ تذکرہ صحابہ کرام کے درمیان ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تفرقہ کو ختم کرنے والے اور دل میں محبت ڈالنے والے تھے، اور ہر وقت اصلاحی بیانات ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھی تھے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اشخاص میں سے بھی تھے، اور بعد میں انہوں نے امت کی اقتداء بھی کرنی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں کے دلوں میں کچھ قدرت اور شبہات تھے، ان کو بالکل ختم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ اور اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے دوران جو ان کے راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اس وقت موقع پر یہ حدیث فرمائی تھی۔ اب ان حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ تعالیٰ جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، یا مولا کا ترجمہ ہوگا جو مجھے محبوب رکھے گا وہ علی کو بھی محبوب رکھے گا۔ آگے فرما رہے ہیں اللہم والی من والاہ، اے اللہ تعالیٰ تو بھی اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، وعادی من عاداہ، اور اللہ تعالیٰ جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اس حدیث کے پس منظر سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خلافت کو بیان نہیں کر رہے تھے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو شبہات تھے ان کو صاف کرنا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خلافت کو بیان کرنا چاہتے تو بالکل واضح الفاظ میں ایسے ارشاد فرماتے جس میں کوئی بھی ابہام نہ ہوتا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے کہ اس کی آپ نے اتباع کرنی ہے جس طرح کہ میری اتباع کی ہے، اور اس کی بات اس طرح ماننی جس طرح میری مانی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن ایسا ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ نیز اگر اس حدیث مبارکہ میں جو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس سے آپ خلیفہ اور امامت ہی مراد لیں تو ایک بہت بڑا بطلان لازم آئے گا، وہ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حیات ہیں، اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو میں مطلب ہے کہ میں آقا ہوں، میں سردار ہوں، میں خلیفہ ہوں، اسی طرح یہ علی بھی خلیفہ ہیں، یہ بھی علی بھی امام ہیں۔ تو اس طرح شیعہ بھی نہیں مانتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی لوگوں کے امام تھے۔ تو اس طرح اس سے ایک بہت بڑا بطلان لازم آئے گا کہ ایک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی علی خلیفہ بھی ہو، علی امام بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کے ساتھ شریک بھی ہو۔ مولا کے لفظ سے آقا یا خدا یا اسی طرح امامت کے جو لفظ کے معنی لیا جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا بطلان اس سے لازم آئے گا۔ مسند عبدالرزاق اور طبقات ابن سعد میں بھی اس قسم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لیے اس طرح مولا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ مولا سے آقا اور امامت اور خلافت لیں گے تو پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پہ آپ کیا مراد لیں گے؟ جب وہاں پہ زید بن حارثہ کے لیے آپ محبت کے اور دوستی کے معنی مراد لیتے ہیں تو یہاں پر مولا کے معنی بھی محبت اور دوستی ہیں۔ اور اسی حدیث کے متعلق حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے حسن مثنی رحمت اللہ علیہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا کہ اصل میں جو یہاں پہ من کنت مولاہ، کیا اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے متعلق ذکر نہیں؟ تو آگے سے وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانا ہوتا تو بالکل بغیر مبہم کے واضح الفاظ میں اعلان کر دیتے وہاں پہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ تو شیعہ لوگ جن کی محبت کے دعویدار ہیں وہ خود اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل مراد نہیں لے رہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو بالکل بغیر مبہم واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے۔ اور اسی طرح لغت کے مشہور امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مولا لفظ کی جو تحقیق لکھی ہے انہوں نے جو اس کے معنی لکھے ہیں، اس کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی امام کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی آزاد کردہ غلام کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی آزاد کرنے والے جو غلام آزاد کرے اس کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے معنی ہیں۔ تو اتنے زیادہ معنوں میں سے صرف آقا کا معنی یا خلیفہ کا معنی کہاں سے متعین کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا حدیث سے کوئی ایسی صراحت موجود نہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خلیفہ بلا فصل مراد لیا ہو۔ تو اگر اس کے اتنے زیادہ معنی ہیں اور اگر ان معنوں میں سے آقا یا امامت مراد لیتے ہیں تو بہت سے بطلان لازم آتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس حدیث مبارکہ سے جو غدیر خم کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے پس منظر دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور لوگوں کے دلوں میں جو قدرت پیدا ہوئی تھی دلوں میں، اس قدرت کو ختم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ذکر فرما رہے تھے۔